السلام علیکم. آئی ہوپ کہ سارے ٹھیک ہوں گے. یہ میرا فرسٹ ولاگ کہہ لیں یا پھر ایک سمپل ٹاک کہہ لیں لوگوں کے ساتھ. میرا کنسرن یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا یہ تھا کہ کافی ٹائم سے میں آبزرو کر رہا ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوں، ولاگز دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. میں بھی اسی طرح سے ملک کی سچویشن کو دیکھ رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں بینگ اے یوتھ کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے. پارٹیکولرلی ہم سب جانتے ہیں کہ کون اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے اور کون اس ملک کو ڈبونے کے لیے کام کر رہا ہے. الٹیمیٹلی چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، یا اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے یا یہ فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ہم اس پوائنٹ کو ہی ڈسکس نہیں کرتے، وہ ایک پوائنٹ ہی علیحدہ پوائنٹ ہے. لیکن ہم نے جو آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. ہم نے ایکشنز دیکھنے ہیں کہ ان ایکشنز کا کیا اثر پڑ رہا ہے ہمارے ملک، ہماری اکانومی، ہماری یوتھ پہ، ہمارے کنٹری پہ، ہماری نیشن پہ، ہماری نیکسٹ جنریشن پہ. ٹھیک ہے، تو آبویسلی سی بات ہے کہ سب یہ چیز اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پچھلا یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے، جو اس میں جس طرح سے امریکہ کی مداخلت جو ہے وہ ثابت کی گئی ہے، اچھے طریقے سے ثابت کی جا چکی ہے. اور میرے خیال سے اس کے بعد کوئی کویشچن اٹھانا کہ نہیں یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، اٹس ورتھ لیس. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو کنٹری میں جو بحران آیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پہ بہت بڑی آزمائش آئی ہے، سیلاب آیا جس کو ہم کوپ نہیں کر سکے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کو بے شک رحم، عاجزی اور دعا سے ہی کوپ کیا جا سکتا ہے. ایسے تو انسان کیا کر سکتا ہے، انسان کی کیا طاقت ہے. وہ اپنے سسٹم، اپنا طریقہ کار ایک بناتا ہے، انسان چیزوں کو ڈیولپ کرتا ہے، میٹیگیشن پروسیجرز فالو کرتا ہے، لیکن آخرکار وہ اس لیول تک نہیں کچھ کر سکتا. کیونکہ جب خدا آپ پہ آزمائش لے آئے تو پھر آپ دعا اور عاجزی سے ہی کام لے سکتے ہو. اور دعا اور عاجزی سے کام لینا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جو بھی سیلاب زدگان جن جن ایریاز میں بہت مشکل وقت فیس کر رہے ہیں، جو کہ شاید زندگی میں انہوں نے پہلے کبھی فیس نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نکالے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکل کو آسان کرے. دا پوائنٹ از ہیئر از کہ ابھی میں کچھ ولاگس دیکھ رہا تھا اور کچھ نیوز دیکھ رہا تھا کہ جو بائیڈن، جو کہ امریکہ کے صدر ہیں، جو بائیڈن نے ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں بات کی ہے. دا کنسرن ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں اس نے بات تو کی ہے. ٹھیک ہے، دیر از اے کوہیژن، اٹس سمپلی فار ہم اٹس ٹو سے دیر از اے کوہیژن، اور ایک سین کریٹ کر کے اینڈ دین آن دا نیکسٹ اسٹیج اف نتھنگز ہیپن، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے، کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو روک سکیں، دے آر گنا لائک سیز ایوری تھنگ اینڈ قبضے میں لے کے اور پاکستان کو وہ اپاہج کرنے کے چکروں میں. یہ بہت ٹائم سے یہ چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت لمبی پلاننگ ہے، اٹس ناٹ دیٹ ایزی، اور سب لوگوں کو پتہ ہے، یہ ہر بندے کو پتہ ہے. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. دا پوائنٹ از کہ اس وقت بینگ اے یوتھ، بینگ اے ایجوکیٹڈ یوتھ، ماشاء اللہ میکسیمم میجورٹی یوتھ ہماری آج کل پڑھی لکھی ہے یا پڑھ رہے ہیں، سمجھنا چاہیے ہمیں اس چیز کو کہ ہمیں کس کو سپورٹ کرنا ہے. اور ماشاء اللہ سے ہم کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے جو کہ کراؤڈ خان صاحب کے جلسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ایک بندہ جس نے اپنی پوری لائف ایک اچھی لگژریس لائف گزاری ہے اس بندے نے، اینڈ ہی از ناؤ اسٹرگلنگ ایٹ دا اینڈ آف لائک لیٹر اسٹیج آف ہز لائف. ٹھیک ہے، ہی از اسٹرگلنگ فار پاکستان اونلی اینڈ فار پاکستانیز ان دا نیکسٹ جنریشنز جو کہ آئیں گی پاکستان میں انشاءاللہ. تو ان کے لیے اگر ہم سب کے لیے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ نہ اپنی صحت کا خیال کر رہے ہیں، نہ ٹائم ڈے اینڈ نائٹ ہی از ورکنگ، اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. اور اس سے پہلے جب ان کے پاس حکومت تھی، ٹھیک ہے، اس وقت ان پہ کس طرح کا کرائسس پاکستان پہ آیا ہوا تھا. کووڈ آ گیا آپ کے پاس، انڈیا نے جو ہے وہ ایک محاذ آپ کے ساتھ کھول دیا. ٹھیک ہے، پھر یوکرین وار سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، مطلب چیزوں کو کنٹرول کرنے کا ابرپٹلی ان کو اتنا کوئی خاص ٹائم نہیں ملا اس طرح سے اگر دیکھا جائے. ٹھیک ہے، اگر ان کو ایک کلیئر ایک لمبے عرصے کا وقت دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. ہی از گونا ڈو اے لاٹ آف گڈ تھنگس بیکاز شارٹر ٹائم میں ان چیزوں کے باوجود بھی ہی ہیز ڈن اے لاٹ آف تھنگس.
آن فارن پالیسی بیسز ان پاکستان انٹرنل میٹرز ہر چیز کو لے کے. سو مائی پوائنٹ ہیئر از ٹو کلیئر this in your minds, especially in the minds of youth, that please try to understand. Yes, please try to be patient until and unless uh, a call is given or whatever it's asked to you. ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ مانگی جائے. ٹھیک ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ اس سے پاکستان کے لیے نکلیں, کیونکہ آپ کا ووٹ, آپ کا نکلنا, آپ کا شمولیت اختیار کرنا, یہ اس کام کے لیے امپورٹنٹ ہے. صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آج تک ڈسکس ہی کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, یہ سچویشنز چل رہی ہیں, امریکہ نے یہ کر دیا, انڈیا نے یہ کر دیا, پاکستان کی اسٹریٹجی یہ نہیں ہونی چاہیے, وہ نہیں. کچھ نہیں حاصل ہوا, کچھ ملتا بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے بہت نالج شیئرنگ کے. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ملتا. اور نالج شیئرنگ اس لیول پہ آ کے نہ آپ کے کام کا ہے نہ میرے کام کا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وائلنٹ ہوں, آپ لڑیں. ٹھیک ہے, آپ کا ایک پورا امن سپورٹ بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, اور وہی چاہیے ہوتا ہے. کراؤڈ چاہیے ہوتا ہے, لوگ چاہیے ہوتے ہیں, سپورٹر چاہیے ہوتے ہیں, وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ وقت آنے پر کام آ سکیں. ٹھیک ہے, کام ان دا سینس ملک کے لیے کام کر سکیں, پیٹریوٹس ہوں. ٹھیک ہے, یہ سینس ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی پڑے گی فرام گراس روٹ لیول. ٹھیک ہے, اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, قائد اعظم کو اسٹڈی کریں, اقبال کو تھوڑا اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, ہم لوگ اپنی زبان کو بھلا بیٹھے ہیں, اپنی زبان کو زندہ کریں. ٹھیک ہے, تھوڑا سمجھیں کہ ملک کیوں بنا تھا, یہ ملک اس کا مقصد کیا تھا. اس ملک کا مقصد بہت بڑا مقصد ہے, اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے. آپ دیکھیں, آپ کے پاس کراچی سے لے کے, بلوچستان سے لے کے آپ جی بی تک جاتے ہو, آپ کشمیر تک جاتے ہو. ٹھیک ہے, وہ کشمیر جی بی پاکستان میں اس طرح سے صوبوں کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ ان کمنگ اپ کمنگ ٹائم انشاءاللہ وی ایکسپیکٹ فار دس. بٹ دا تھنگ از کہ آپ کے پاس ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈڈ ہے. پانی کے نظام کو دیکھ لیں آپ کے پاس اسٹور کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اتنا پانی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ڈیمز ہوتے, اور یہ پچھلی حکومتیں ان چیزوں 30 ایئرز جو ہمارے ویسٹ ہوئے ہیں, یو کین سے دس گاربیج. ٹھیک ہے, 30 ایئرز جو ویسٹ ہوئے ہیں, اگر ڈیمز ہمارے پاس بنے ہوتے, آج ہمارے پاس الیکٹریسٹی کا پرابلم نہ ہوتا. آج ہمارے جو ریٹس اتنے ہائی چلے گئے ہیں وہ نہ ہائی ہوتے, اکانومی ہماری اتنی ڈاؤن نہ جاتی. ٹھیک ہے, آپ پاور بنا رہے ہوتے, آپ اس سے بہت ساری چیزیں کریٹ کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, تو آبویسلی وہ ایک بہت بڑا لاس ہے, ٹائم کا لاس ہے, اور ٹائم بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. ٹائم کے ساتھ اگر آپ چلتے ہو تو سب کچھ اچھا چلتا ہے. اگر ٹائم کے ساتھ آپ نہیں چلتے ہو, آبویسلی سی بات ہے, چیزیں بگڑتی ہیں, چیزیں خراب ہوتی ہیں. ریسٹ آف دس کہ امریکہ اور جتنی بھی جو ہے وہ لابیز ہیں, اینٹی ہیومن لابیز, آئی ول سے دیم اینٹی ہیومن لابیز. ٹھیک ہے, وہ یہی کوشش کر رہی ہیں کہ جو ملک بیچارے بھی سٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا رہ گئے ہیں پیچھے, ٹھیک ہے, ان کو اب توڑو, ان کو تھوڑا خوار کرو, ایسی پالیسیز کا استعمال کرو. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف سے ہیلپ لے کے, یا باقی جس طرح کے بھی کوئی ادارے ہیں جو کہ کنٹرول کر رہے ہیں ان چیزوں کو. کنٹرول تو سارا خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا یقین یہ ہے, لیکن وہ یہ ہے نا کہ خدا چھوٹ دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کر لو, جب میرا وقت آئے گا نا, ٹھیک ہے, تو میں پھر جب تمہارا حساب کتاب کا وقت آئے گا, پھر میں تم سے پوچھ لوں گا, پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے, لیکن وہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بحیثیت یوتھ ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ملک کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں. اور سب سے زیادہ تو یار دیکھیں, خود کو سمجھیں, اپنے آپ کو انڈر گراس روٹ لیول سے امپروو کرنا سٹارٹ کریں, اپنی کمیونٹیز کو امپروو کرنا سٹارٹ کریں. دس از ناٹ دا تھنگ لائک ہم چیخو مکار کرنا شروع کر دیں, ہم چیخو پکارتے رہیں, وہ ساری چیزیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف ایز اے ہیومن بینگ, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف ایز اے مسلم, اینڈ originate from that part. Don't go towards the western culture or that culture which destroys your own traditions and culture. اگر آپ ان چیزوں کی طرف جاؤ گے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو آپ اڈاپٹ کرو گے, لٹرلی پاکستان میں جو ابھی ہو رہا ہے, آئی کین سی ایز اے یوتھ, آئی کین سی دس واٹس گوئنگ آن, اینڈ ایوری بڈی کین سی دس. اف وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس, اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, وہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا.
ٹھیک ہے، لیکن جو چیز ہے سو ہے. وہ بات مثال وہی ہے نا کہ ہم کبوتر ہیں اور بلی آ رہی ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں آنکھیں بند کر کے، ٹھیک ہے بھائی بلی ہمیں کچھ نہیں کہے گی، ٹھیک ہے. تو ایسے نہیں ہوتا نا، بلی کھا جاتی ہوتی ہے. So the point is کہ we need to understand, you and me, all of us, we need to understand that wherever our need is, we are needed, we have to support, and internally from grassroots level of being an individual ہمیں خود کو امپروو کرنا پڑے گا، ہمیں خود کو ایک اچھا انسان بنانا پڑے گا، ہمیں خود کو ایک اچھا پاکستانی شہری بنانا پڑے گا، ایک اچھا پیٹریوٹ بنانا پڑے گا، محب وطن پاکستانی بنانا پڑے گا. اور اس کے لیے ہمیں اپنی پرسنالٹی پہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، اپنی پرسنالٹی پہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ صرف باتیں کریں اور باتوں سے کام چل جائے. باتوں سے کبھی کام نہیں چلتا ہوتا، ایکشن سے کام چلتا ہوتا ہے. ایکشنز آپ کے شو کرتے ہیں کہ آپ کیا چیز ہو. باتیں تو آج کل ہر بندہ، دوسرا بندہ باتیں بنا رہا ہے نا، ٹھیک ہے. میں بھی تو ابھی باتیں ہی کر رہا ہوں آپ سے. تو پوائنٹ از کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی مثال کو لے کے چلیں، اس کے بعد پھر باقیوں کی مثالوں کی طرف جائیں. تو میں نے کسی سے سنا ہے کہ اگر آپ کسی کی طرف ایک فنگر پوائنٹ کرتے ہیں تو 3 فنگرز آپ کے اپنی طرف بھی ہوتی ہیں. سو دا پوائنٹ از تھنک اباؤٹ دوز 3 فنگرز وچ آر پوائنٹنگ ٹوورڈ یور سیلف، کہ آپ کیا چیز ہو. پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. یہیں سے آپ کی کنٹری پروگریس کرتی ہے، ایک نیشن پروگریس کرتی ہے، ایک کمیونٹی پروگریس کرتی ہے، گراس روٹ لیول سے نکل کے اوپر تک جاتی ہے. جس وقت ایک یہ بہت گریٹر امپیکٹ پڑتا ہے اس چیز کا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اوپر سے نیچے کی طرف لانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، یہ 2 تھیوریز ہیں. اوپر سے نیچے کی طرف اس کا امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کریں، یا نیچے سے اوپر کی طرف اس کا امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کریں. زیادہ گریٹر امپیکٹ آپ گراس روٹ لیول سے ہی اوپر کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ پودا جو ہے نا، پودا وہ بیج ہوتا ہے، پھر جڑیں، پھر اس طرح سے تنا درخت بنتا ہے. تو ایسے ہی تو ہوتا ہے سارا سسٹم، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے. سو انشاءاللہ ملتے رہیں گے نیکسٹ ولاگس میں. میں اس سے پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کوئی بہت زیادہ وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ کیمرہ کے سامنے آنا اور یہ وہ ساری چیزیں میرے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیمرہ فیس کرنا، ایون وائل ریکارڈنگ دا ویڈیوز ایز ویل. بٹ یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں سے اس طرح اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہوں گا. آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی بات آتی ہے مجھے کریکٹ کریں، کمنٹس کریں، لیٹس ڈسکس، شیئر، ٹھیک ہے. اور باقی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.